سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا بات زیادہ۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا فضل و کرم ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت اسلام عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق ہو اس دولت اور نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعید بھائی تھوڑا آواز آج میں کر رہا ہوں تو آج آپ زیادہ نہیں کر رہے، تھوڑا زیادہ کریں کیونکہ گلا میرا تھوڑا خراب ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ تعالی، بس اب ٹھیک۔ نور اسلام سمر کورس کے اندر ہماری آج کی یہ نشست جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ نشست ہے۔ اگلا اتوار جو ہوگا اس سلسلہ میں ہماری آخری نشست جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگی۔ باقاعدہ کوئی اور موضوع شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ جو سوالات آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں یا آج بھی آ رہے ہیں، ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اگر کوئی تفصیل سے جواب دینے والا ہے اس کا تھوڑا تفصیل سے عرض کر دیں گے، اگر کوئی مختصر دینے والا ہے تو مختصر عرض کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں دین کے متعلق سوال کرنے کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو اس چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ اگر تمہیں کسی معاملے کا علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ یعنی ایسی زندگی نہ گزارو جو جہالت والی زندگی ہو، کہ ایک چیز کی خبر نہیں ہے تو اسی طرح اس کام کو کرتے رہے، سال ہا سال بعد جا کے پتہ چلا کہ یہ کام تو میں نے غلط کر رہا تھا، تو بہت عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے اتنی دیر میں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنے کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو دین کے متعلق کسی قسم کا معاذ اللہ شک پڑ جائے یا ایک چیز کا سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اس چیز کو جن کو علم ہے ان سے پوچھ لیا کریں۔ اس سلسلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ سے باہر سفر میں تھے اور ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ قافلہ جا رہا تھا، غالباً جہاد کا قافلہ تھا، ایک شخص بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اس نے اہل قافلہ سے تیمم کرنے کی اجازت مانگی۔ قافلے والے لوگ اتنے اہل نہ تھے کہ وہ دین کے مسائل کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں دی۔
اس اجازت نہ دینے کی بنا پر اس شخص کو غالباً غسل کرنا پڑا، اس کی وجہ سے اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کی وفات واقع ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ معاملہ پہنچا تو حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مسئلہ اس کو بیان کرنے سے پہلے کسی ایسے سے کیوں نہیں پوچھ لیا جس کو اللہ کے دین کی مکمل خبر تھی؟ تم نے خود کیوں بتا دیا اسے، حالانکہ تم نااہل تھے، تمہیں شعور نہیں تھا، تم مسئلے کی گہرائی کو نہیں جاننے والے تھے، تو تم نے کسی ایسے بندے کو کیوں نہیں کانٹیکٹ کیا، کیوں نہیں ایسے بندے سے رابطہ کیا کہ جو اس کو تیمم کا وہ حقدار تھا، اس کو تیمم کرنے کی اجازت دے دیتا۔ پہلے بھی اشارتاً میں نے ایک دو دفعہ عرض کیا ہے کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کے مسائل کی اگر خبر نہ ہو تو پھر اس کے اوپر رائے نہ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ہر بندہ پنجاب کی کمیونٹی میں جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بندے سے پوچھ لیں کہ مجھے یہ بیماری ہے، اگر مجلس میں 10 بندے بیٹھے ہیں 10 کے 10 کوئی نہ کوئی اس کا حل بتا دیں گے، یہ چیز کھا لو، یہ پی لو، یہ کھا۔ ہر بندہ حکیم ہے ہم میں سے، بالکل اسی طرح ہم میں سے ہر بندہ مفتی بھی ہے۔ آپ کسی 8-10 بندوں کی محفل میں بیٹھ کے ایک مسئلے کو آپ شروع کر لیں، 8 کے 8 اور 10 کے 10 کوئی نہ کوئی وہ مسئلے کا حل بتا دیں گے، نہیں یہ تو اس طرح کرنا ہے، یہ ہر بندہ مفتی، ہر بندہ حکیم۔ ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہم عام جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ لیول ہے دین کے اندر کہ ہم جب بات کریں تو فرائض تک اپنی بات کو محدود رکھیں۔ کہاں تک بولیے؟ تبلیغ دین کا جو حکم ہے اس کو ہم پورا کریں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ اگر کوئی بندہ بے عمل ہے اس کو تلقین کریں کہ وہ عمل کی دنیا میں قدم رکھے، اس لیے کہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ اور بقیہ جو مسائل ہیں وہ پوچھنے کے لیے جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ہی ہم اس کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے جو پچھلی دفعہ کے سوالوں میں سے ہے، پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ اگر شرعی حدود کی خاوند پابندی نہ کرے تو بیوی اس کو کس طرح مائل کر سکتی ہے جب کہ خاوند کو تو طلاق دینے کا حکم ہے؟ اگر خاوند شرعی حدود کی پابندی نہ کرے تو اس کو شرعی حدود کی تلقین کرنا یہ صرف خالی بیوی کا حق نہیں ہے، اس خاوند کے جتنے بھی رشتہ دار، یار دوست، احباب، ماں باپ، بہن بھائی، والدین، جتنا جتنا اس کے ساتھ کسی شخص کا تعلق ہے اتنا اتنا اس شخص کے اوپر وہ حق ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ فور ایگزامپل اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، شرعی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، شراب کا نشہ کرتا ہے، تو جس شخص کو علم ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے اس کے ساتھ جتنا جتنا اس کا تعلق ہے اتنی اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس میں بیوی خالی شامل نہیں ہے، اس کے بھائی بہنیں، ماں باپ، دوست، احباب، مسلمان ہمسائے سارے اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف آنے کی دعوت دیں، دین کی طرف آنے کی دعوت دیں اور اس کو ان برائیوں سے، ان بدیوں سے منع کریں۔ بیوی کا چونکہ ایک امپورٹنٹ رول ہے گھر کے اندر، جتنا اس سے ممکن پاسبل ہے اتنا وہ بھی کریں، اور جہاں پہ پاسبلٹی نظر نہ آتی ہو، یعنی اگر جو میں سوال سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر شرعی حدود سے منع کیا جائے تو طلاق کی نوبت آ جائے اور وہ بندہ اپنی برائیوں میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہو کہ وہ طلاق دینے پہ آ جائے کہ اگر اب تم نے مجھے منع کیا تو میں طلاق دے دوں گا، تو جس طرح اس کو شرعی حدود کی پابندی کروانا یہ بیوی کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اسی طرح اپنے گھر کو آباد رکھنا یہ بھی بیوی کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ خیر الامور اوسطها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بات میں درمیانہ راستہ بہترین راستہ ہوتا ہے۔
ہر بات میں درمیانہ راستہ بہترین راستہ ہے. یعنی اپنے گھر کو اجاڑ لینا یا برباد کر لینا یہ بھی دوسری طرف سے انتہا پھر ہو جائے گی. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے اگر ایسا ہو جائے کہ کسی کا گھر جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے, تو پھر آپ اس بات کو ذرا سوچ لیں کہ وہ شخص جو اس حد تک دین سے دور ہو چکا ہے اور اس بات پر تیار ہے کہ وہ گھر باہر اپنا تباہ و برباد کر دیں, تو اگر وہ دین سے محبت رکھنے والی عورت اور دین کو سمجھنے والی عورت اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے والی عورت اگر اس کے گھر سے چلی جائے گی تو پھر اس مرد کا کیا حشر ہوگا. آپ اس بات کو سمجھیں. یعنی اس کو اس کے گھر میں رہنا اور اس کو آہستہ آہستہ مولڈ کرتے رہنا, موٹیویٹ کرتے رہنا, وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے گھر کو آگ لگا لے. اور دین کے اندر حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی گھر میں ایسی صورتحال ہو تو اللہ پاک ان کے اوپر کرم فرمائے. بہرحال دین کی تبلیغ جو ہے وہ لازمی کی جائے گی, لیکن اس اعتبار سے کہ گھر جو ہے وہ برباد نہ ہو جائے. آگے یہ سوال ہے کہ پاکستان سے زیور خریدا تھا, اب زکوٰۃ دیتے وقت کراؤن کے حساب سے زکوٰۃ نکال لی جائے یا روپے کے حساب سے؟ پاکستان سے اگر آپ نے زیور خریدا تھا تو وہ پاکستانی کرنسی جو آپ نے وہاں پہ جا کے چینج کروائی تھی وہ ایکچولی پاکستانی کرنسی نہیں تھی, وہ نارویجن کراؤن ہی تھے. وہ نارویجن کراؤن ہی چینج کروا کے آپ نے جو ہے وہ جہاں پہ پاکستانی روپے جا کے بنوا لیے. اسی طرح آپ حرمین شریفین گئے تو وہ ریال اس ملک کی ڈیمانڈ ہے خرچ کرنا, آپ کراؤن ہی چینج کروا کے ریالوں میں چیز لے رہے ہیں. آپ کی اوریجنل کرنسی جو ہے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ نارویجن کراؤن ہے. زکوٰۃ جس کرنسی کے اندر آپ کی انتھیکٹ ہوگی, انکم ہوگی, جس کرنسی کے اندر انکم ہوگی اس کرنسی کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی. فطرانہ ادا کیا جائے گا, فدیہ ادا کیا جائے گا. اسی کرنسی کے مطابق جو کرنسی آپ آئیے کرتے ہیں, جو کرنسی آپ کماتے ہیں, آپ اس کرنسی کو دنیا میں جہاں مرضی یوز کریں, امریکہ میں جا کے یوز کریں وہ ڈالر ہو جائے گی, سعودیہ میں یوز کریں جا کے ریال ہو جائے گی, یو اے ای میں جا کے یوز کریں درہم ہو جائے گا, پاکستان میں جا کے یوز کریں روپیہ ہو جائے گا. اس سے کچھ بھی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا. جس کرنسی میں آپ کی انتھیکٹ ہوگی, انکم ہوگی, اسی کرنسی کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. معمولی بیماری پر روزہ چھوڑنے کا ڈاکٹر کہتے ہیں آپ, غالباً اس کا جواب پچھلی دفعہ ہمارا پورا جو ہے وہ سیشن تھا جس میں ہم نے روزے کے فقہی مسائل جو ہیں وہ عرض کیے تھے. وہ آپ جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ یوٹیوب سے سن بھی سکتی ہیں. ایک اور بھی سوال تھا کہ کیا اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ, اس کا بھی بڑا تفصیلی جواب جو ہے وہ میں نے الحمدللہ عرض کر دیا تھا پچھلی نشست کے اندر. آگے سوال ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت ضروری سوال ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ نہیں لیا, اس لیے احادیث کو نہیں ماننا چاہیے. استغفر اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا, اس بنا پہ چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا ان کی حفاظت کا, اس کا قطعاً یہ کوئی مطلب نہیں کہ ان کی حفاظت نہیں ہو سکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات, انجیل اور زبور کی بھی حفاظت کا ذمہ نہیں تھا لیا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں تھیں, اس کی طرف سے نازل کردہ تھیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر وحی تو نازل ہوتی رہی. انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے. بعض انبیاء کرام پہلے انبیاء کی کتب کو ہی آگے قوموں کو پیش فرماتے تھے, بعض کے اوپر کتابیں اور بعض کے اوپر صحائف چھوٹے جو ہیں وہ نازل ہوئے.
اس پورے سلسلہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے اوپر جو اپنی کتابیں اتاری، اپنے صحیفے اتارے، کسی بھی نبی کے اوپر اپنی کتاب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اس کی حکمت ہے، صرف اور صرف قرآن مجید واحد ایسی مقدس کتاب اور اس کا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ لوگ جن کے پاس تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، دیگر صحائف آئے، وہ اس وجہ سے اس کے اوپر عمل نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، تو ہم کیا کریں؟ یہ کوئی ریزن ہے عمل نہ کرنے کی؟ نہیں۔ دوسری چیز کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرمان جو ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ دین کے اندر حجت ہیں۔ دین کے اندر کیا ہے؟ حجت ہیں۔ دین انہی سے ثابت ہوتا ہے، دین انہی سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک میں بات صرف عرض کرنے لگا ہوں، اس کی اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجت کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید کھلا پڑا ہے، الحمد سے لے کر بالناس تک، یہ جتنا بھی قرآن ہے یہ کس پر نازل ہوا؟ بولیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس قرآن کا قرآن ہونا قرآن سے بعد میں ثابت ہوگا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس قرآن کا قرآن ہونا قرآن سے بعد میں ثابت ہوگا، اس کے لیے سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس جو ہے وہ عربی تھی، عربک سپروگ تھی، آپ کی عربی لینگویج تھی، اور قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ اب میں جب اردو میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں اردو میں گفتگو کرتے کرتے اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھوں گا تو میں انگاہ فوری طور پر جب میں عربی پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اب اردو سے بندہ مڑ کے عربی کی طرف چلا گیا ہے۔ میں بتاؤں یا نہ بتاؤں لیکن آپ کو سپروک فوشیل کا تو پتہ چل جائے گا نا، لینگویج ڈیفرنس کا پتہ چل جائے گا، وہ حدیث ہو یا قرآن ہو۔ اب ایک بندہ بولتا بھی عربی ہے، کلام جو نازل ہوا وہ بھی عربی ہے، لیکن جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اس مقدس شخصیت پر نازل ہو رہا ہے۔ اب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر بالناس تک آپ نے جتنا بھی قرآن مجید پڑھا، 23 سال کی مدت میں یہ نازل ہوا، اس سارے پیریڈ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اپنی زبان اقدس سے فورکلارنگ دیتے تھے، وضاحت فرماتے تھے، ایکسپلینیشن دیتے تھے کہ اب یہ جو میں حصہ پڑھ رہا ہوں یہ میری گفتگو یا میرا کلام نہیں، یہ اس رب کا کلام ہے جس کا میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اب بات سمجھیں، اب حضور کا یہ فرمانا کہ یہ چیز میرا کلام نہیں میرے رب کا کلام ہے، وہ جملہ قرآن نہیں ہے، وہ جملہ حدیث ہے۔ یہ ساری باتوں کی ایک بات ہے، وہ جملہ قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ بولیے۔ جو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھائی میرا کلام نہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے، وہ جملہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھے ہوئے نا، وہ جملہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ جملہ حدیث ہے۔ تو اگر حدیث حجت نہ رہے گی معاذ اللہ، اگر حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی معاذ اللہ، اگر حدیث سے دین کو نہیں سیکھا جائے گا، تو یہ بتائیے آپ کے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا رہ جائے گی؟ کیا دلیل ہے کسی کے پاس؟ یعنی جس زبان اقدس سے حدیث جاری ہوتی ہے اسی زبان اقدس سے قرآن جاری ہوتا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو مکہ میں کسی نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، غار حرا کی بلندیوں پر کسی نے آتے اور جاتے نہیں دیکھا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر اترتے تھے، لیکن ہمیں کس نے بتایا کہ جبریل اترا ہے؟ بولیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ساری عمر مبارک میں جو کچھ بھی نکلا، جو الفاظ نکلے، ان کی دو ہی شرعی حیثیتیں ہیں، یا تو حضور کی زبان اقدس سے قرآن نکلا،
اور قرآن کے علاوہ جو کچھ آپ نے بولا، وہ گھر میں بولا، بازار میں بولا، میدان جنگ میں بولا، تجارت کرتے ہوئے بولا، اذانیں پڑھاتے ہوئے بولا، نمازیں پڑھتے ہوئے بولا، حضور نے جو کچھ قرآن کے علاوہ بولا وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اور ان حدیثوں میں سے ہی یہ حدیث بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اگر آپ حجیت حدیث کو آپ نکتے کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، نہیں آپ اس کو مانتے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی کیا دلیل رہ جائے گی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی صرف اور صرف حضور کا فرمان اس کو کلام رب بناتا ہے، یاد رکھ لیں۔ کیونکہ ہمارے پاس نہ کسی نے 1400 سال میں، اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضور کی زبان اقدس سے سن کر ہی لوگ مانتے تھے یہ حضور کا کلام نہیں، حضور کے رب کا کلام ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ حدیث پاک کی حجیت آپ کو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے بھی درکار ہے، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی بیس حضور کے فرمان ہے، اور وہ فرمان حدیث کہلاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ حجت نہ سمجھیں تو آپ قرآن مجید میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس کی میں موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں صرف فرائض کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجنوں بار قرآن مجید نے فرمایا بَأَقِیمُ الصَّلَاةَ، اے لوگو صلاۃ کو قائم کرو۔ کس چیز کو قائم کرو؟ صلاۃ کو قائم کرو۔ اب معاذ اللہ اگر کوئی شخص حدیث پاک کو دلیل کے طور پر نہیں لیتا تو یاد رکھ لیجئے گا اس بات کو کہ صلاۃ کے اگر آپ لغوی معنی پہ چلے جائیں تو صلاۃ کے لغوی معنی میں کہیں بھی اس طرح کی نماز کی شکل موجود نہیں بنے گی۔ صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا کرنا، بولیے کیا معنی ہے؟ دعا کرنا۔ اب آپ حدیث پاک کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کا کیا مفہوم سمجھیں گے کہ اقیم الصلاۃ سے کیا مطلب نکلے گا؟ کہ بیٹھ کے دعائیں کیا کرو 24 گھنٹے۔ صلاۃ کا ایک معنی ہے جو لکڑی گیلی ہو اور ٹیڑھی ہو اس کو آگ کی حرارت پہنچا کے تو سیدھا کرنا۔ اس معنی کو آپ لے لیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں ساری اکٹھے کر لو گیلی لکڑیاں، نیچے جلا لو آگ اور ان کو حرارت پہنچاؤ اور حرارت پہنچا کے ان کو سیدھا کر دو، یہ معنی بنتا ہے۔ تیسرا معنی ہے لفظ صلاۃ کا رحمت اور برکت۔ اقیم الصلاۃ، اس صلاۃ کے اتنے معنی تھے تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم یہ اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے، ہم نماز کو کس طرح پڑھیں، نماز کو کس طرح پڑھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دیکھو، جو کچھ میں کرتا ہوں میری اداؤں کا نام نماز ہے۔ صلو، اس طرح صلاۃ کرو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس طرح میں صلاۃ کو ادا کر رہا ہوں، میری ادائیں دیکھتے جاؤ اور میری اداؤں کو اس طرح قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ کا یہ معنی ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، ان سب کی تفصیل یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں بیان نہیں فرمائی، اس لیے کہ قرآن مجید اصول کی کتاب ہے، تفصیلات کی کتاب، یہ یاد رکھ لیں تفصیلات کی کتاب، اس میں ڈیٹیل نہیں بیان کی جاتی احکام کی۔ کیوں کہ سورہ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت پاک میرے سامنے اتفاقاً کھلیے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیں اس ذکر کو، اس قرآن کو جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے حکام کو کھول کر بیان کرنا، یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا، یہ حضور کو اللہ پاک نے منصب عطا فرمایا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے الفاظ کو کھول کر اپنے عمل مبارک سے بیان فرمایا، اپنے قول مبارک سے بیان فرما دیا۔ یہ حضور کو منصب اللہ پاک نے دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکام کی وضاحت نہیں بیان فرمائی۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، روزہ رکھنا رمضان المبارک جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک بھی آیت آپ کو اس موضوع پر قرآن مجید میں نہیں ملے گی۔ کفارہ کیا ہے، کتنا ہے؟ بات توجہ کے ساتھ سنیں، کفارہ کیا ہے اور کتنا ہے، قرآن مجید پہ ایک لفظ نہیں آپ کو ملے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک حرف نہیں آپ کو ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے کہ اے حبیب، ہم نے یہ ذکر آپ کے اوپر نازل اس لیے کیا ہے کہ آپ خود اس کی وضاحت فرما دے لوگوں کو۔ یہ سارے کے سارے احکام آپ کو حدیث طیبہ میں ملیں گے، مگر آپ حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو آپ تو روزہ بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ آگے سنیں، زکوٰۃ فرض ہے، بولیے زکوٰۃ کیا ہے؟ امیر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ کتنی مدت کے بعد دینی ہے؟ زکوٰۃ کس پرسنٹیج سے دینی ہے؟ اور مختلف اموال جو ہیں، مال و دولت ہے، کھیتی باڑی ہے، جانور ہیں، زمین ہے، ان کی پیداوار ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ایک حرف نہیں آپ کو ملے گا۔ وہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ کیوں نہیں بیان فرمائی؟ کہ تفصیل بیان فرمانے کے لیے تو اس نے مصطفیٰ کریم کو بھیجا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا، تفصیل آپ خود اس کی بیان فرمائے لوگوں کو۔ چوتھا لے لیں، یہ مین اس سے کوئی بندہ انکار نہیں چونکہ کر سکتا، اس لیے میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں فرائض میں سے مثالیں آپ کو دوں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو امیر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کو فرض کیا، اب سارے حج کے مسائل ایک طرف رکھ دیں۔ احرام کہاں سے باندھنا ہے، کس وقت باندھنا ہے، اگر احرام کے دوران کوئی غلطی ہو جو اس کا کفارہ کیا ہے، یہ سارے مسائل تو دور رہے۔ قرآن مجید میں الحمد سے لے کر بناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بھی نہیں بتایا کہ حج کرنا کس دن ہے۔ پڑھ لیں سارا قرآن پاک، دن تک کا کوئی ذکر نہیں کہ کس دن جا کے آپ نے حج کرنا ہے۔ کیوں ذکر نہیں ہے؟ کہ انہی احکام کی تفصیل کے لیے تو خدا نے مصطفیٰ کریم کو بھیجا ہے۔ آپ قرآن مجید کو ایک طرف رکھ لیں، احادیث طیبہ کیا معاذ اللہ ایسا نہ ہو جو شخص منکر ہیں ان کی بات کرو، منکر ہو جائیں، آپ تو حج نہیں جا کے کر سکتے، کیا کریں گے آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کرو، یا اللہ کس دن کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں بتاتا، جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں حضور سے جا کے پوچھو، جو حضور فرما دیں گے اس دن حج جا کے کرنا۔ اگر حضور ارشاد جس دن کا فرما دیں اس دن کے علاوہ بندہ 364 دن ہوتے ہیں سال میں، ایک دن حج کا ہوتا ہے، 364 دن بندہ جا کے عرفات میں بیٹھا رہے تو حج ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا پہرا ہے۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا کہ اے لوگو میرا یہ جو پیارا رسول ہے یہ اپنی مرضی سے تو کچھ بولتا ہی نہیں، یہ جو کچھ بولتا ہے اس کے اوپر ہماری وحی ہوتی ہے۔ وہ قرآن پڑھے پھر بھی وحی ہے، وہ حدیث پڑھے پھر بھی وحی ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں، حدیث بھی وحی ہوتی ہے مگر وحی خفی ہوتی ہے، قرآن بھی وحی ہے مگر یہ وحی جلی کہلاتا ہے۔ حدیث اور قرآن میں یہ فرق ہے، یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حدیث کلام رسول اللہ کا ہے مگر معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے مگر ایسا کلام کہ جس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں مگر الفاظ حضور اپنے استعمال فرماتے ہیں،
اور قرآن اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ بھی حضور کے نہیں ہوتے، الفاظ بھی حضور کے رب کے ہوتے ہیں. یہ فرق ہے. آپ نہ اس کو چھوڑ سکتے نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اور اگلی بات سن لیں، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک جو ہے عالم اسلام کی پوری 1400 سال کی تاریخ میں ایسا علم، یا اب اس دور کی بدقسمتی کی بات کرنے لگا، ایسا علم جس کے اوپر سارا عالم اسلام فخر کر سکتا ہو. اسلام کا علمی تاریخ میں سب سے بڑا کارنامہ جس کی کوئی مثال اس روئے زمین پر کوئی مذہب پیش نہیں کر سکے گا. یعنی یہ ایک ایسی بات تھی جو اسلام کے لیے اس طرح تھا جس طرح انسان کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے. علم حدیث کی حفاظت جس طرح مسلمانوں نے کی اور جس طرح اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور جس طرح اس کی اسناد کا ریکارڈ جمع کیا اور جس طرح اس کی تدوین کی، جس سے اس کو مرتب کیا صحابہ کرام کے دور سے لے کر ائمہ کرام کے دور تک، یہ ایک ایسی مسلمانوں کے سر صحرا ہے کہ علم حدیث اگر آپ کسی چیز پر فخر کرنا چاہیں اسلام کی تاریخ میں، علمی تاریخ میں، تو آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ علم حدیث کی حفاظت ہے. حضور کی حدیث کی حفاظت اسلام کا ایک ایسا منفرد پہلو ہے کہ ایسی حفاظت تاریخ میں کبھی کسی شخص کے اقوال کی نہیں ہوئی، کبھی کسی شخصیت کا ریکارڈ جو اس طرح جمع نہیں کیا گیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع کیا گیا. خالی حضور کا ریکارڈ نہیں، حضور کی سند، حضور کی حدیث کو بیان کرنے میں جن جن لوگوں نے اپنی صلاحیتیں صرف کی، تاریخ میں ان کا ریکارڈ بھی محفوظ کر لیا. اتنا عظیم ریکارڈ آپ دنیا میں کسی کو نہیں دکھا سکتے، کوئی شخص کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا. علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ میں سب سے بڑی فخر کرنے والی چیز ہے. افسوس جن چیزوں کے اوپر ہم فخر کر سکتے تھے آج ان کے اوپر شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کیا یہ آیت پاک صرف صحابہ کرام کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ بولیے. اس آیت کے سیاق و سباق میں کہیں یہ ہے کہ یہ صرف حضور کے صحابہ کے لیے تھی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نہیں. یہ آیت پاک قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. اور اگر اسوہ حسنہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنما ہے تو اسوہ حسنہ کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ احادیث سے. اسوہ حسنہ کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ احادیث سے. اگر احادیث حجت معاذ اللہ نہیں رہیں گی، اس کا مطلب تو یہ سمجھ لیا جائے کہ معاذ اللہ قرآن کی یہ آیت غلط ہو گئی نا. آپ اس کو یہ تو نہیں کاؤنٹ کر سکتے کہ اسوہ حسنہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، یا ہم سے ہزاروں سال بعد جو مسلمان آئیں گے ان کے لیے نہیں ہے. نہیں، ہر مسلمان کے لیے حضور کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ رہنما ہے. اسوہ حسنہ ملے گا کہاں سے؟ بولیے. حضور کی احادیث سے. اور کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں اور ایسی باتوں میں کبھی نہ آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر کوئی شخص حجت نہ مانے. آخری بات کرتا ہوں وہ یہ ہے، کوئی شخص آپ کے اوپر ایسا سوال کرے کہ اس مسئلے کو قرآن مجید سے بیان کریں، صرف اس شخص کے دل کے اندر کھوٹ پیدا ہو چکا ہے. یاد رکھ لیں اس بات کو. اور وہ سازش کر کے اب یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ حضور کی حدیث کو دین کے تصور سے باہر معاذ اللہ نکالنا چاہتا. حالانکہ یہ بات طے شدہ امر ہے اہل علم کے ہاں کہ حدیث سے جو مسئلہ قرآن مجید کے اندر وضاحت سے آ جائے اس کے لیے حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ تو طے شدہ امر ہے، اس میں کسی کو کیا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے، میں نے عرض کیا، کہ جب قرآن مجید وضاحت نہیں بیان فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت نہیں کرتا، وضاحت کے لیے اس نے پیکر رسالت کو بھیجا ہے. کہتے ہیں حبیب آپ وضاحت کریں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ آپ کے قلب اقدس کے اوپر ہم نے نازل کیا ہے اس کو یا ہم بہتر جانتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں. دنیا کیا جانے گی صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ دنیا کو کیا خبر صوم کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو کیا خبر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کا تو یہ بھی مطلب ہے صفائی حاصل کرنا. یعنی دنیا کو کیا خبر کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے؟ حبیب آپ اپنے عمل سے بتا دیں کہ قرآن مجید کی ان الفاظ کا حکم کیا ہے، ان کی وضاحت کیا ہے. اس وضاحت کو حدیث پاک کہتے ہیں. اس سے بھی تفصیلی جواب ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو
اس مقام پر ختم کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا سوال ہے کہ کتا جو ہے یہ ناپاک کیوں ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. کتا ناپاک کیوں ہے؟ اس لیے ناپاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، اس لیے ناپاک ہے. کیوں کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے اس دور کے مسلمانوں کو. کیوں کے دو مفہوم ہیں جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں. جب آپ کے اوپر کوئی بھی دین کا کویسچن پوچھا جائے، اس کو کیا کہا جائے جی ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کے میرے نزدیک دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ اس مسئلے کی حکمت کو سمجھنا چاہتا ہے، اس مسئلے کی حکمت کو سمجھنا چاہتا ہے. دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ نیگیٹو ہے. اتنا پہلو یہ جو ہے وہ پازیٹو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ نیگیٹو یہ ہے کہ ایسا بھی پاسبل ہے جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ ہر لحاظ سے اپنی تاریخ میں آپ کہنے سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا مہم اسلام کے موت ہو رہی ہے، مخالف ہو رہی ہے، وہ شاید اب یہ دور ہے. کیونکہ اب پروپیگنڈا کرنا آسان ہے، نیٹ کے ذریعے، ٹی وی اسٹیشنوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے اب بہت آسان ہو گیا. دوسرا کیوں کا یہ مفہوم آتا سمجھ کہ شاید کسی مسلمان کو دین کی تعلیمات میں کوئی شک نہ پڑ گیا ہو کہ جی ایسا کیوں ہے، پہلے مجھے مطمئن کریں، مجھے مطمئن کریں گے تو پھر میں اس مسئلے کو سمجھوں گا. اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیں کہ ہماری جو اپروچ ہے، اپروچ وہ اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ دین کے حکم کو معلوم کریں. یہ بات بڑی خاص ہے، بڑی خاص ہے. جاگتے ہوئے سنیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے تو کام آئے گی. ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان ہوتے ہوئے؟ کسی بھی معاملہ میں صبح سے لے کر رات تک، جاگنے سے لے کر پھر دوبارہ سو کے اٹھنے کے بعد تک، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں یاد رکھیے اس میں ہماری اپروچ اور درست ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو معلوم کریں، حکم کو معلوم کریں. آگے آ جاتی ہے حکمت. حکمت کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنا جو ہے یہ کوئی قابل مذمت نہیں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ حکمت جو ہے یہ اگر کسی حکم کی آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے تو حکم کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے مو رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکمت کا بیان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ضروری نہیں ہے. اس بات کو سمجھ جائیں. ہمیں شاید منصب نبوت کی صحیح طرح شناسائی نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے شاید ہم اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا منصب جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول اگر کسی حکمت کو بیان فرما دے تو یہ ان کی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر. اگر وہ بیان نہ بھی فرمائیں تو حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس بات کو یاد رکھ لیں، حکم کو نہیں آپ چھوڑ سکتے. کئی مواقع ایسے ہوئے، بیشتر مواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور حکمت بیان نہیں فرمائی. صحابہ کرام نے حکمت کو پوچھنے کا تجسس بھی نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جتنے سفر فرمائے جنگی، حضور نے کبھی پہلے کسی کو اطلاع نہیں دی، کبھی اطلاع نہیں تھی ارشاد فرمائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمیشہ حضور فرماتے چلو تیاری کرو، سفر کی تیاری کرنی ہے. کبھی کسی صحابی نے جا کے ریکویسٹ نہیں، یا رسول اللہ ہم کدھر کا پروگرام رکھتے ہیں؟ نہیں. قرآن مجید نے دو الفاظ استعمال فرمائے، سمعنا و اطعنا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم سنو تو اس کے آگے کہنا یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی. یہ اطاعت زیادہ بکتی ہے، حکمت کا جاننا یہ زیادہ بکتی
نہیں ہے، سمجھ میں آ جائے تو فابہا، نہ بھی سمجھ میں آئے، میں آپ کو اب 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں، یاد آ گئیں۔ 1400 سال ہو گئے، کتنے؟ 1400 سال۔ میں آپ کو ابھی ایک بات کہتا ہوں، آپ اس کے اوپر 1400 سال کی ساری تاریخوں کا مطالعہ کر لیں، مجھ سے چھوڑ کے ساری دنیا کے علماء سے جا کے پوچھنے، جواب مل گیا تو میرے پاس لے آئیے گا۔ فجر کی نماز میں قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز میں بولیے نہیں پڑھا، کیوں؟ اس کیوں کا جواب آپ تلاش کر کے لے، میں علمی دنیا کو مان جاؤں گا۔ وہ کون سی حکمت ہے؟ حکمت کا جاننا ہمارا کام نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، مغرب کی نماز میں قرآن مجید بولیے اونچی آواز سے پڑھا جائے، عصر کی نماز میں آہستہ پڑھا جائے، کیوں؟ بھائی کوئی حکمت ہوگی، کیا حکمت ہے؟ اب ساری دنیا کی کتابیں کھنگال لیں، اگر کوئی اصل حکمت کو بیان کر دے تو میں بھی سمجھوں گا کہ اس کی اندر کیا حکمت ہے۔ حکمت کی طرف جانا اس صورت میں پڑتا ہے بندے کو، حکمت کی طرف، کہ جب بندہ حکم کے اوپر پوری توجہ نہیں دیتا۔ فجر کے اندر باواز بلند پڑھنا ہے، ظہر کے اندر آہستہ پڑھنا ہے، عصر کے اندر آہستہ پڑھنا ہے، مغرب عشاء میں پھر اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کچھ نہیں، یاد رکھ لیں، حکمت صرف یہ ہے کہ رسول اللہ نے فجر میں اونچا پڑھا ہے تو اونچا پڑھنا ہے، ظہر میں آہستہ پڑھا ہے تو آہستہ پڑھنا ہے۔ آپ ساری کتابیں بڑے سے بڑے کسی ڈاکٹر فلاسفر کو پکڑ کے لے آئیں، اسے کہیں حکمت بیان کر، کوئی حکمت بیان نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہماری اپروچ حکم تک ہونی چاہیے کہ رسول اللہ نے کس طرح کیا ہے۔ دیٹس آل۔ آپ حکمت کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، کوئی بندے کی حکمت کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ظہر عصر میں آہستہ پڑھو، باقی 3 نماز میں اونچا پڑھو، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ کوئی حکمت بیان نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، امت ایسا ہی کرتی رہے گی قیامت انشاءاللہ۔ آگے عید الفطر کس دن ہوتی ہے؟ چھوٹی عید، عید الفطر کس دن ہوتی ہے؟ 1 شوال کو۔ کس دن ہوتی ہے؟ 1 شوال کو۔ آپ حکمت کے پیچھے لگ جائیں کہ یہ 2 شوال کو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ بات سمجھیں، یا 1 ذیقعدہ کو کیوں نہیں جی ہوتی عید الفطر؟ بڑی عید عید الاضحیٰ جو ہے یہ کس دن ہوتی ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ 10 ذی الحج کو۔ عرفات کے اندر حج کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے ایونٹ، وہ کس دن ہوتا ہے؟ عرفات میں جمع ہونا 9 ذی الحج کو۔ آپ اب اس کی حکمت پہ کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، حکمت کا ایک لفظ نہیں آپ کو ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر فرما دیا ہے، جب مقرر ہو گیا، حکم آپ تک پہنچ گیا، تو حکم کی اتباع کرنا یہ تو لازم ہے، حکمت کو تلاش کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ آپ 1400 سال کی کتابیں پڑھ کے مجھے کوئی ایک حکمت بتا دے کہ 10 ذی الحج کو بڑی عید کرنا کیوں لازم ہے، 11 کو کیوں نہیں ہو سکتی، یا 15 یا 16 یا 18 ذی الحج کو کیوں نہیں کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو مقرر فرما دیا۔ اگلی بات جو ہے یہ بھی ساتھ یاد ہے، وہ یہ ہے، اب حکم تو میں نے وہ کیوں سے شروع کر لیا، حالانکہ شروع پہلے سے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ سوال کا حصہ ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ حکم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ حکم کس کا ہوتا ہے؟ آگے اس کی جو حکمت ہے وہ ایسی حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، وہ حکمت جو حضور نے بیان نہیں فرمائی، وہ حکمت یا تو کسی مفسر کی بیان کردہ ہے، یا کسی محدث کی بیان کردہ ہے، یا کسی ڈاکٹر کی ریسرچ اسکالر کی بیان کردہ ہے۔ حیرت کی بات مجھے یہ لگتی ہے عام مسلمانوں پر اب اس دور میں کہ وہ حکمت جو ایک ڈاکٹر نے اپنے ذہن سے وضع کی دین کے ایکسپلینیشن کرنے کے لیے، وہ اس کی اپنی ریسرچ ہے، یاد رکھیں، اس ڈاکٹر کی اپنی تحقیق ہے۔ وہ تحقیق جو ہے وہ آج درست اگر ہو تو کل کو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو حکمت دین کے احکام کی جو حضور نے خود بیان نہیں فرمائی، وہ حکمت وہ کسی ڈاکٹر کی ریسرچ ہے، کسی پروفیسر کی ریسرچ ہے، کسی مفسر کی، محدث کی، متکلم کی ریسرچ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حکم جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حکمت جو ہے وہ کسی عالم دین کی اپنی تحقیق ہے۔ اس حکم اور حکمت کا آپس میں موازنہ نہیں کہ حکمت جو کچھ بھی بیان کر دے وہ اس کی اپنی علمی تحقیق اور ریسرچ تو ہو سکتی ہے، مگر قول رسول
نہیں ہو سکتا. اتباع کا حکم حکمت کو سمجھ کے اتباع نہیں کی جائے گی، اتباع اس لیے کی جائے گی کہ وہ قول رسول ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان ہے. سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا رکھنے کو پسند نہیں فرمایا، ہمیں حکم کی اتباع کرنی ہے. کتا رکھنے کو حضور نے پسند نہیں فرمایا. احادیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جتنے کتے مدینہ کے اطراف میں سب کو مار دیا جائے. حدیث پاک. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں بھی جا کے جو 7 چھوٹی دیہاتی آبادیاں تھیں ہم نے ان کے اندر بھی کتوں کو مار دیا، حتیٰ کہ کسی اونٹ کے ریوڑ کے ساتھ بھی جو کتا تھا ہم نے اس کو بھی مار دیا. حضور نے ناپسند فرمایا اس جانور کو، فرمایا حکم دے، فرمایا جو کتا نظر ہے سب کو مار دو. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مار دیا. پھر کچھ عرصہ گزرا، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اچھا جو سیاہ رنگ کا، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا سیاہ رنگ کا 2 نکتوں والا کتا ہو اس کو مار دو، وہ شیطان ہے، باقی سب کو چھوڑ دو. سیاہ رنگ کا 2 نکتوں والا جو کتا ہے فرمایا اس کو مار دو، باقی سب کو چھوڑ دو. صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے چھوڑ دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بار لوگ ڈیرے دار ہوتے ہیں نا، کھیتوں والے لوگ، فرمایا کھیت کے لیے جو کتا رکھنا، وہ اگر کوئی بندہ رکھنا چاہے وہ بھی رکھ لے. یہ بعد میں حکم دیا. پھر فرمایا جو شکار کے لیے کتا رکھنا چاہے وہ بھی رکھ لے. پھر فرمایا کہ جو اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے کتا رکھنا چاہے وہ بھی رکھ لے. آپ بات کو سمجھ گئے؟ پہلے ٹوٹلی طور پر حضور نے ان کو مارنے کا حکم دیا، بعد میں یہ جو ایکسیپشنز تھیں حضور نے کچھ عرصہ بعد یہ بھی بیان فرما دیں. اب ان ساری احادیث کے مطالعہ سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ شکار کے لیے رکھنا جائز ہے، شکار کے لیے رکھنا جائز ہے. کتا جو ہے وہ مال مویشی کھیت کی حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے. کتا جو ہے اگر کسی بندے کو اپنے گھر میں دشمن یا چور کا خوف اور ڈر ہو، کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں پہ چوری بہت زیادہ ہوتی ہو، تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا جو ہے وہ جائز ہے. اب یہ ساری جائز صورتیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ گئی. اب ناجائز کس صورت میں ہے کہ شوقیہ نہیں آپ رکھ سکتے، اس کی حضور نے اجازت نہیں دی. پہلا حکم جو تھا وہ تھا سب کو مار دو. اس کے بعد یہ حضور نے جو ہے یہ اجازت عطا فرما دی کہ یہ کنڈیشن ہو اگر کسی مسلمان کی تو وہ رکھ لے، اس کے لیے جائز ہوگا. شکار کے لیے رکھ لے، مال مویشی کھیت کی حفاظت کے لیے رکھ لے، گھر کی جو ہے چوکیداری کے لیے رکھ لے. شوقیہ رکھنا چاہے اس کی اجازت نہیں ہے. ایک حکمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کتے کو آپ گھر میں رکھ لیں گے تو کتا جو ہے آپ سے پوچھ کے آپ کے برتنوں میں منہ نہیں ڈالے گا. ایک حکمت یہ ہے، آپ سے پوچھ کے آپ کے برتنوں میں منہ نہیں ڈالے گا. جس برتن میں منہ ڈال دے گا وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس میں آپ انسان ہو کے کھانا نہیں کھا سکیں گے. اب میڈیکل سائنس میں نے اصول عرض کر دیا، اور اس کے بعد آپ میڈیکل سائنس کی طرف چلے جائیں، وہ ساری حکمتیں ہیں بیٹے. وہ حکمت ڈاکٹروں کی اپنی اپنی ریسرچ اور تحقیق پر ہے. یہ بڑی حیرتناک، اور میرے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ اسکولوں کے کالجوں کے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ان کو میں جھنجھوڑ کے صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیٹے جو حکمت آگے میڈیکل سائنس میں آگی وہ ضرور علم ہونا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ لازمی ہے اس دور کے اندر تقریباً. لیکن میں صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو یہ تو سمجھے نا وہ کسی سائنسدان کی تحقیق ہے، وہ کسی ریسرچ اسکالر کی ایک اپنی ریسرچ ہے. وہ آج درست ہے، پاسبل ہے کل کو کوئی سائنسدان اس کو غلط کر دے. آج کوئی کہہ سکتے کہ اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، کل کو نہیں یہ نہیں ہوتی، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، ہم کیا کر لیں گے اس کا. اسی مسلمان کا اصل ٹارگٹ اور اپروچ دین کا حکم معلوم کرنے تک ہونی چاہیے کہ حکم کیا دیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے. ایک میں اور چیز عرض کر دیتا ہوں کہ بلا والد گرامی مندہ ذل العالی جو ہے انہوں نے اس چیز کو کئی دفعہ بیان کیا. انہوں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا، یہ غالباً جرمنی کے اندر ہوا ایسے کہ جو مسلمان مبلغین ہیں انہوں نے وہ جو لٹریچر چھاپ کے بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے بانٹا. اس میں کسی غیر مسلم کے گھر بھی وہ لٹریچر چلا گیا. وہ لٹریچر میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر
اب یہ حکم بہرحال میری کم علمی ضرور سمجھنے کہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، بہرحال اس لٹریچر کا واقعہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کسی برتن میں کوئی جانور منہ ڈال جائے تو آپ اس کو پانی کے ساتھ دھوئیں، لیکن اگر کتا منہ ڈال جائے تو اس کو مٹی کے ساتھ صاف کریں، اس کو مٹی کے ساتھ صاف کریں، پھر صحیح صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوگی۔ وہ جس بندے کے گھر میں لٹریچر پہنچا وہ کوئی اسی طرح سائنسدان تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، اس نے جب یہ پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر کوئی اور جانور منہ ڈالے تو پانی کے ساتھ دھو لو، کتا اگر منہ ڈال دے تو وہ مٹی کے ساتھ پہلے صاف کرو پھر اس کو پانی کے ساتھ کرو۔ اس کے گھر میں کتا اس نے رکھا ہوا تھا، اس نے وہ ایک برتن میں لے کر اس کو کھانا کھلایا، پھر اس برتن کو لے کر تو لیبارٹری میں چلا گیا، پانی کے ساتھ اس کو دھویا لیکن اس کے جراثیم نہیں مرے، پھر اس کو دوبارہ کھانا کھلایا، پھر اپنے جو بار ہاگے تھا وہاں سے مٹی لی، مٹی کے ساتھ اس کو مانجا، اچھی طرح رگڑا، اس کے بعد پانی سے دھویا، پھر لیبارٹری میں لے کے گیا، اس کے سارے جراثیم مر چکے تھے۔ یہ حکمت ہو گئی آگے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ حکمت کا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حکمت کا بیان کسی عام بندے کا بیان ہوگا اور حکم کا بیان وہ رسول اللہ کا بیان ہوگا۔ اس میں امت کو فرق کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم حکمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور حکم کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی بڑی یہ چیزیں جو ہیں یہ حکمت کے اندر بھی آ جائیں گی۔ بہرحال یہ آخری بات ہے اس سلسلہ میں کہ کتا جو ہے وہ اس لیے رکھنا جو ہے وہ گھر کے اندر شوقیہ، بس یہ ایک ہی کنڈیشن ہے، ضرورت ہو رکھ سکتے ہیں، میں نے ساری کنڈیشنیں بیان کر دیں۔ شوقیہ ہو تو اگر آپ نے شوق ہی پالنا، کوئی جانور پالنے تو گھوڑا گھر میں رکھ لیں، یہ کوئی جانور تو ہے نا، وہ ہزار کام آتا ہے بندے کے، اور اس کو رکھنے پہ دین میں کوئی منائی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو رکھنے سے اگر کوئی گھر میں رکھنا چاہے تو گریز کریں، اس لیے کہ اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے شوقیہ طور پر۔ آخری سوال آج کا پھر لے لیتا ہوں، ابھی آج جو بالکل سوال آئے ہیں وہ ابھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کر لیں گے۔ قادیانی اگر ہمسائے ہوں تو ان سے تعلقات رکھنا یا سلام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی، پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے قادیانی ہیں کون، اس کے بعد سلام دعا لینے کو دل کرے تو فابہا، ورنہ اپنے دل کا خود کچھ علاج کروا لیں۔ قادیانی ان کو کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد نامی شخص جو قادیان انڈیا میں پیدا ہوا اس کو ماننے والے ہیں، انہی کو مرزئی بھی کہا جاتا ہے۔ مرزئی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس شخص کی ذات مرزا تھی، وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ انہی کو احمدی بھی کہتے ہیں، احمدی ان کو اس لیے کہتے ہیں اس کا نام غلام احمد تھا، یعنی ان کی یہ ساری نسبتیں اسی شخص کی طرف ہیں۔ مرزا اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی ذات مرزا تھی، احمد اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کا نام غلام احمد تھا، قادیانی اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ قادیان گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ سلام دعا رکھنا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی مرتد کے ساتھ سلام دعا رکھنا ہے۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا ہو، حضور کا دین قبول کرنے کے بعد، حضور کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد حضور کو نبی ماننا چھوڑ دیا ہو۔ یہ کس معنی میں ہے؟ یہ اس معنی میں ہے کہ مرزا غلام احمد نامی جو شخص ہے اس نے اپنے مرنے سے تقریباً 8-9 سال پہلے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ انڈو پاک کی تاریخ، استغفر اللہ العظیم، 1800 غالباً 97 یا 98 کی بات ہے، آئی تھنک، جہاں تک اب مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ بہرحال 1907 میں غالباً یہ شخص مرا ہے۔ بہرحال اپنے مرنے سے 8-9 سال پہلے اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا اور مرنے تک اپنے اس عقیدے سے اس نے توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اس کنسپٹ کے اوپر، اور حضور کو آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا، خاتم النبیین ماننا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔
یہ میں عرض کروں آپ کو کہ جب عقائد کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر اعمال نہیں دیکھے جاتے ہیں، یہ ہماری سب کی جہالت ہوگی۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا فلاں بندہ بڑا با اخلاق ہے، فلاں بڑا اچھا نمازی ہے، فلاں بڑے زیادہ روزے، بڑے پیسے جی اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، بڑے قرآن مجید کے ترجمے کر کے مفت بانٹ رہا ہے۔ نہیں، یہ سارے اعمال ہیں۔ اگر بنیادی عقائد کے اندر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے گا، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے اعمال دیکھے نہیں جائیں گے، اس بات کو سمجھیں۔ اب اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالا اور اسی بد عقیدگی پر مر گیا۔ اب جو شخص نبی ہونے کا اعلان کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ نبی ہونے کا اعلان کر دے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کو یاد رکھ لیجئے گا اس بات کو کہ ولی، عالم، غوث، مہدی، مجدد، یہ تو بڑے اعلیٰ الفاظ ہیں، بڑے اعلیٰ الفاظ ہیں۔ اس کے خالی میرے آپ کی طرح کا مسلمان جاننا یہ بھی کفر ہے۔ عام مسلمان جسے ہوتا ہے عام مسلمان، بالکل صرف سمپل مسلمان بھی اس کو سمجھنا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے اس طرح خارج ہو چکا کہ واپس ہی نہیں پلٹا۔ اور اس کو میں یہ سارے الفاظ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ولی، عالم، محدث، غوث، کتب، ابدال، مہدی، عیسیٰ، سارا کچھ جو کچھ اس نے دعوے کیے، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہا اپنی کتابوں میں۔ پھر میں آپ کو کیا کہ اس نے یہاں تک لکھا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی، سیدنا امام حسین کی گستاخی کی۔ اس نے کہا حسین جیسے تو لاکھوں میری جیب کے اندر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے گستاخیاں کی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں معاذ اللہ جس کو حضور نے وعدہ کیا تھا، میں اب پلٹ کے واپس آ گیا ہوں دنیا کے اندر، اپنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت مریم پر بہتان لگا اس طرح۔ پھر اس شخص نے یہاں تک کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اس نے کہا کہ میں محمد ہوں، پھر دنیا میں آ گیا۔ اور اس کے سامنے اشعار ایسے پڑے گئے، انہی کی کتابوں سے یہ سارے ریفرنس آپ کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے سامنے اشعار ایسے پڑے گئے کہ اب ہمارے اندر محمد دوبارہ آ گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ بڑھ کر شانوں کے ساتھ آ گئے ہیں، اور اس ظالم نے کسی شخص کو منع نہیں کیا ایسا نہ پڑھو۔ اب ان سارے عقائد کی بنا پر امت مسلمہ کی سارے کے سارے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان کے مشترکہ فتوے کے مطابق وہ لوگ مرتد ہیں، اور مرتد کے ساتھ اچھا سلوک سلام دعا کا لینا یا کرنا یہ مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کرنا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی 1000 دفعہ معافی عطا فرمائے، نکاح تک کے معاملات کرنا وہ حرام کاری ہے۔ یہ مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ اب میں دوسرے پہلو کی طرف آگے بات کو ختم کرنے لگا۔ دوسرا پہلو یہ، مجھے یہ بتائیے کہ ایک پہلو تو یہ ہو گیا، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی کسی غلط فہمی کی بنا پر ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے مجالس میں جاتے ہیں، خود کو احمدی اب ڈھنکے کی چوٹ پہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں۔ اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو غلط فہمی کی بنا پر ان کے ساتھ لگ گئے، ان کو راہ ہدایت تک پہنچانا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی؟ یہ کون نبھائے گا؟ آخر ان سے آپ سلام دعا نہیں لیتے، دین منع کرتا ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم۔ آپ ان کے ساتھ کوئی تعلق، رشتہ، ناطہ کوئی بھی نہیں رکھتے، نہ رکھیں، لیکن اب میں مسئلے کا دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے آپ کے ہم زبان، آپ کے ہم لباس، آپ کے ہمسائے آپ کے سامنے جہنم کا سکون سے سوئے رہیں گے، یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ مجھے صرف بتائیے کہ دین کا علم کون حاصل کرے گا؟ اس فشل کو کون ناپے گا کہ وہ اتنے زبردست گستاخ رسول ہیں کہ مرتد ہو گئے؟ اب ان کے ارتداد کو لوگوں کے سامنے بیان کون کرے گا؟ ہم بیان کریں گے جن کے پاس فرض نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، ہم نے علم دین کے حاصل کرنا ہے۔ کس طرح ان تک دعوت پہنچے، کس طرح ان کو جہنم کے گڑھوں سے باہر نکالا جائے گا جب تک ہم اس فرق کو ہی نہیں سمجھتے کہ ہمارے ان کے درمیان فرق کیا ہے۔
آپ اس چیز کو بھی تو محسوس کریں. میں آدھا مسئلہ بیان نہیں کروں گا, میں پورا بیان کروں گا. ایک شخص سے ہم سلام نہیں لیتے اس وجہ سے کہ وہ مرتد ہے. مجھے یہ بتائیے اس کو ارتداد کی خبر کون دے گا کہ تم جہنم کے کس گڑھے کے اندر جا رہی ہو, اس سے باز آ جاؤ, وہ کون دے گا؟ وہ کس کی شرعی ذمہ داری بنتی؟ وہ بھی ہم سلام نہ لینے والوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں, اس نالج کو حاصل کریں کہ آخر خاتم النبیین کا کنسپٹ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ان تک حضور کے یہ پیغام پہنچائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا لوگوں سن لو, ان قریب میرے بعد 30 کے قریب 30 کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو اعلان نبوت کر گزریں گے. سلاسون کذابون, فرمایا بدترین جھوٹے لوگ ہوں گے, وہ بدترین جھوٹے ہوں گے, ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہ ہوگا. سلاسون کذابون کلہم یزعم انہ نبی, وہ سارے یہ اعلان کریں گے کہ ہم معاذ اللہ اللہ کے نبی ہیں, مگر یاد رکھ لینا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, فرمایا میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان حضور کی ارشادات کو کون پہنچائے گا ان تک؟ مسئلہ ختم نبوت کو کون سیکھے گا, کون پہنچے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے. آپ صرف ایک سٹیپ تک رک نہ جائیں جو ادھر ہمارے پاس لوگ آنے والے, میں صرف یہ گزارش آخری آج کے دن کرنی, اس ایک سٹیپ تک نہ رک جائیں کہ اسلام نہیں لینا, کھانا پینا نہیں ہے, وہ بالکل وہ شرعی خراب ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے ان تک دین کی دعوت ہم میں سے کتنے لوگ پہنچانے والے ہیں؟ 0.5% بھی ہم میں ایسے لوگ موجود نہیں. کیوں؟ اس لیے موجود نہیں ہیں کہ ہم نے دین خود نہیں سیکھا. سارا جہان تبلیغوں کے لیے چلے لگا رہا ہے, لوگ 10 15 دن کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں بڑی پرابلم بال بچہ بنا ہوا. جس شخص کو دین کے لیے وقت نکالے, بھائی جو دین کے لیے وقت نکالنے والے ان کے بال بچے نہیں ہیں, ان کے اخراجات نہیں ہیں, وہ گھر میں کھاتے نہیں ہیں, یا وہ بھوکے مار گئے سارے لوگ. ہمیں یہ قلبی طور پر اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کے مال سے محبت کی ہوئی ہے, دین سے ابھی محبت نہیں ہماری کامل ہوئی. ہم دنیا کے مال سے محبت صرف کیے ہوئے ہیں. لوگ 10 دنوں کے لیے, مہینے کے لیے گھروں سے چلے جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گھر سے اٹھ کے یہاں پہ آنے کے روادار نہیں. اس کنسپٹ کو, اس فکر کو آگے پہنچانا یہ میری, آپ کی, سب کی شرعی ذمہ داری ہے. کہ یہ جو پروگرام کورسز کروائے جاتے ہیں, یہ جو دین کو بیان کیا جاتا ہے, ان پروگراموں کے اندر رونق میں اضافہ کرنا, پھر دین کو سیکھنا, پھر دوسروں تک پہنچانا, یہ بھی میری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری. سوالات اور بھی ہیں. اب یہ ایک بڑا محمل سا سوال ہے, لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ اب ختم کر دوں. نیکسٹ اتوار کو ہماری آخری نشست ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی نور اسلام کورس کے حوالے سے. یہ جو سوالات رہ گئے ہیں ان کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ سنڈے کو دیا جائے گا. اگر کوئی اور بھی سوال ہوں, اگر کوئی تفصیلی ہوا تو تفصیلی, اور جتنے ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ تو مختصر سے سوال ہیں. ایک سوال ہے لیکن اس کی وضاحت آپ کریں نیکسٹ ٹائم. یہ جن بہن نے سوال بھیجا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں. یہ تو بڑا لمبا طریقہ ہو جائے گا. اس میں کوئی خاص اگر آپ کے پوچھنے والی چیز ہے تو وہ لکھ کے بھیجیں کہ رکعت کے اندر شامل ہونا ہے, یا کوئی اور مسئلہ کہ باجماعت نماز کا طریقہ. یہ تو یعنی سوال جو ہے یہ واضح نہیں ہے, اس کو آپ واضح کر کے تو پلیز جو ہے وہ بھیجیں. آگے بھی سوال ہیں لیکن صرف اس خیال سے میں اب چھوڑ رہا ہوں کہ بات جو ہے لمبی نہ ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ